ہمارے آس پاس ہی بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں خواتین تلوار نہیں زبان چلاتی ہیں۔ وہ کبھی بھی سامنے سے آپ پر وار نہیں کرتی بلکہ مسکرا کر میٹھی چھری بن کر آپ پر وار کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی دیورانی جٹھانی بھی میٹھی زبان کی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ آپ سیکھ سکیں گی کہ کیسے آپ نے ان سے نمٹنا ہے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور آپ اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا تو آپ سمجھ پائیں گی اور جان پائیں گی کہ آپ نے رونا نہیں بلکہ خود کو مضبوط اور بہادر بنانا ہے۔ آج بھی بہت سے گھرانوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور بہت سے گھروں میں یہ چالیں، یہ منافقت سب چل رہی ہوتی ہے، اور بعض خواتین اتنی بولی بالی سیدھی سادی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی دیورانی یا جٹھانی کی چالاکیاں ہوشیاریاں نہیں سمجھ پاتی، اور وہ ہر بار ان پہ وار کرتی ہیں اور پھر اعتبار کر لیتی ہیں اور دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، اور بات بھی حقیقت ہے کہ بہت سی خواتین اپنے بولے پن یا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنے رشتوں کو نبھا رہی ہوتی ہیں، ان کو جھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول جو آپ نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کو نیچا دکھاتی ہیں، چاہے آپ کی دیورانی ہو یا جٹھانی، یہ عورتیں آپ کے دماغ کو پڑھ چکی ہوتی ہیں، آپ کی فطرت کو جان چکی ہوتی ہیں کہ آپ کس چیز سے ڈر جاتی ہیں، کس سے خوف آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ انسان یہ ساری باتیں جان لیتا ہے اور پھر ان کو ہی استعمال کر کے آپ کے دماغ سے کھیلتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیورانی ہو یا جٹھانی، وہ سیدھی لڑائی کبھی بھی نہیں لڑیں گی۔ وہ باتوں باتوں میں آپ کی بات کو پکڑ لیں گی، آپ کو باتوں میں الجھائیں گی کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ جملوں میں زہر گھولتی ہیں، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتی ہیں اور خود سچی ہو جاتی ہیں اور مظلوم بن جاتی ہیں، اور ان کا مقصد لڑائی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ اگر وہ آپ کی کوئی ایسی بات پکڑ لیتی ہیں جو آپ کا مقصد نہیں ہوتا، وہ اسی لیے کرتی ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے اور آپ ان کو کچھ کہہ دیں، اور اس کہنے میں ہی ان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے، ان کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتی یہ ہیں کہ لوگ آپ کی عزت نہ کریں، لوگ آپ پر شک کریں، لوگ آپ کو جذباتی، بدتمیز اور ناسمجھ بولیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اتفاق نہیں ہوتی بلکہ ان کی سوچی سمجھی اسکیم ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی آپ یہ بات سمجھ آئیں گی کہ اگلا بندہ آپ کی نفسیات کو پڑھ کر آپ کو ہرانا چاہ رہا ہے، اگر کبھی بھی ایسی سچویشن ہو، آپ کی دیورانی یا جٹھانی بات کریں یا جملہ بولیں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ وہ آپ کو پڑھ کر آپ پر ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو آپ نے فوراً سے ریئیکشن جو ہے وہ اپنا نہیں دکھانا، اور اس لیے کیونکہ یہ رشتہ آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لیتی ہیں تو پھر آپ بری بن جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے خود پر قابو رکھنا ہے اور آپ نے خود کو ایک لمٹ تک رکھنا ہے۔ اور دوسری بات کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ باتیں برداشت نہیں ہوتی، وہ چاہے کسی کی بھی ہوں، اور اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہمیں چبھ جاتی ہے۔ دیورانی ہو یا جٹھانی، ایسا موضوع نکالیں گی کہ جو ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دے گا۔ کبھی ہمارے بچوں کا موضوع، کبھی شوہر کی توجہ، کبھی ماں باپ کے جہیز کا طعنہ۔ اس لیے آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ایک جذباتی عورت جو ہوتی ہے، جو خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی، دیورانی ہو یا جٹھانی، وہ آپ کے جذبات کو ہلائیں گی کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ آپ کو کہاں چوٹ لگتی ہے۔ جب آپ فوراً بول پڑتی ہیں، رو لیتی ہیں، تو وہ دل ہی دل میں جیت منا رہی ہوتی ہیں۔ سمجھداری یہ ہے کہ بے شک آپ کے دل میں آگ ہو مگر چہرہ پرسکون ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی دیورانی جٹھانی آپ کے بچوں کے بارے میں کوئی بات کرے، شوہر کے بارے میں کچھ کہیں، کوئی بھی ایسی بات کرے، تو آپ نے تحمل مزاجی کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے، اور ان کو مزہ بھی آ جائے اور پتہ بھی لگ جائے کہ اس نے مجھے کیا جواب دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خود کو پرسکون رکھ کر اگلے کی بات کو سمجھ کر جواب دیا کریں۔ اور تیسری بات، ہماری دیورانی ہو یا جٹھانی اسی چال میں لگی ہوتی ہے کہ ہم خود کو کمتر سمجھیں اور ان کو ہی اعلیٰ سمجھیں، یعنی ہم خود سے نفرت کرنے لگ جائیں، خود کی نفی کر کے ان کی واہ واہ کریں۔ آپ کچھ پہن لیں گی، اس میں نقص نکالیں گی، کچھ کہہ لیں گی، اس میں نقص نکالیں گی۔ آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، اس میں نقص نکالیں گی۔
آپ سے کہیں گی کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، یعنی آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیں گی۔ اگر آپ کی اپنے ہسبینڈ سے کوئی انبن ہو گئی ہے تو اس میں بھی سوال کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں، کچھ طریقہ نہیں، اپنے خاوند سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں اپنے شوہر کو قابو کرنا نہیں آتا، اس طرح کی باتیں کر کے آپ کی ذات کو ڈیگریڈ کرتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو نیچا دکھائیں، اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے میکے کا بھی کمپیریزن کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر والے تو ایسا کرتے ہیں، اس طرح کے جملے بول کر آپ کے دماغ کو الجھا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے خود کو بار بار یہ بات یاد کروایا کریں کہ میں جیسی بھی ہوں بہت اچھی ہوں، کوئی مجھے کہے گا تبھی میں مطمئن ہوں گی۔ کبھی بھی اپنی خوشی کا معیار لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے۔ آپ سے کہیں نہ کہیں وہ جل رہی ہوتی ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان سے آگے نہ بڑھ سکیں اور ان سے بہتر کبھی نظر نہ آئے۔ اور چوتھی بات، آپ نے کبھی ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ مسئلے تب ہی ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کی باتوں میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دیورانی یا جٹھانی کے معاملات میں دخل اندازی کریں گی، ہر بات کے بارے میں مشورہ مانگیں گی، تو یقیناً آپ کے ساتھ پھر یہی ہوگا۔ بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے دیورانی کے ساتھ اتنی دوستی ڈال لیتی ہیں، دیورانی کی سائڈ پہ ہوگی تو جٹھانی سے دشمنی۔ اگر آپ اس طرح سے کام کرتی رہیں گی تو آپ خود ہی پریشان ہوں گی، کیونکہ جو انسان ادھر ادھر کروٹیں لیتا ہے وہ انسان کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ دونوں کو لمٹس میں رکھیں، ایسا نہ کریں کہ ایک سے بن رہی ہے تو دوسرے سے بگاڑ لیں۔ جب آپ کو رشتوں میں بیلنس رکھنا آ جائے گا، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری دوستی ان سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، دیورانی ہے تو دیورانی ہی رہے گی۔ یہ رشتہ جو ہے وہ ہوتا ہی اس طرح کا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سگی خالہ بھی ہو تو وہ بھی ساس بن جائے تو پھر وہ خالہ نہیں رہتی، وہ ساس ہوتی ہے۔ اور اگر دیورانی جٹھانی بہنیں بھی ہوں اور یہ ان کا رشتہ بن جائے دیورانی جٹھانی والا، تو پھر وہ بہنیں نہیں رہتی، اور اس میں کہیں نہ کہیں مقابلے بازی آ جاتی ہے۔ اس لیے خود کو ایک لمٹ تک رکھیں اور اپنے آپ کو محدود کر لیں، اور جہاں آپ کو کچھ اچھا نہ لگے تو وہاں خاموشی بہترین حل ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔